28واں پارہ ہے سورۃ الجمعہ، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے نماز جمعہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے، پکارا جائے، تو اب جمعے کی نماز کی تیاری، اس کی طرف چلنا اور پھر اپنے تمام مصروفیات کو ترک کر لینا لازمی ہے۔ کم از کم جمعہ کا خطبہ سننا یہ ضروری ہے، اور جب بندہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے اس کے بعد اجازتیں، آپ زمین میں پھیل جائیں اور اپنے لیے اللہ سے حلال روزی طلب کر لیں، کوشش کر لیں، لیکن اللہ کو ساتھ یاد رکھتے رہیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج کی آیت مبارکہ میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں خصوصی طور پر جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، تو ہجرت کے ابتدائی ایام میں مدینہ منورہ کے اندر اناج کی کمی تھی، اس لیے تجارتی قافلے آتے رہتے تھے۔ تو جب بھی کوئی تجارتی قافلہ آیا اور اناج لے کر آیا تو وہاں پر ماحول یہ ہوتا تھا کہ لوگ ڈھول پیٹتے رہتے تھے، نقارہ بجاتے رہتے تھے۔ اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مال تجارت آ چکا ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے آتے رہتے اور اپنے لیے اناج خریدتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، ابھی جمعہ کی نماز نئی فرض ہو چکی تھی، تو جمعہ کی نماز کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اسی خطبہ کے دوران تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا اور ادھر سے ڈول پیٹنے لگ گئے لوگ اور نقارہ بجانے لگے۔ تو جو لوگ جمعے کی نماز میں حاضر تھے تو لوگ جب یہ آوازیں سننے لگ گئے اور تجارتی قافلے کا پتہ چلا کہ پہنچ گیا ہے مدینہ منورہ کے اندر، تو اکثر لوگ جمعے کی نماز چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سنا رہے ہیں اور بھاگ کے چلے گئے۔ ہر بندے کو ٹینشن و فکر ہوتی ہے اس طرح کے ماحول میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پڑھنے سے پہلے آٹا ختم ہو جائے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے لوگ چلے گئے کہ ہم صرف 12 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے حضور کے قریبی ساتھی جتنے بھی تھے وہ رہ گئے، اور 12 بندوں کے علاوہ سارے چلے گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 12 بھی نہ رہتے، یہ بھی چلے جاتے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا اور ایسی آگ نازل ہو جاتی کہ سب کو راکھ بنا دیتی، لیکن چند کی برکت سے اللہ نے سب کو محفوظ رکھا۔ اس لیے دین کی محنت کرنے والے جب معاشرے کے اندر کچھ لوگ لیکن ان کی برکت سے سب کھاتے رہتے ہیں، ورنہ اکثریت کے اعمال اس درجے ہوتے ہیں کہ باقی رہنے کے مستحق ہی نہیں ہوتے۔ بہرحال اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، کہ جب یہ لوگ تجارت دیکھ لیتے ہیں، سامان تجارت پہنچ گیا ہے، یا کھیل تماشا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت ڈھول جو ہے وہ پیٹا جا رہا تھا، نقارہ بجایا جا رہا تھا، انفضوا الیہا، تو یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وترکوک، اور آپ کو چھوڑ لیتے ہیں قائماً، کھڑے کھڑے، آپ خطبہ دے رہے ہیں نماز کی خطبہ اور یہ لوگ چلے جا رہے ہیں اور آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں
کہ اس آیت سے دو مسئلے ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے۔ جمعے کی خطبہ جو امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ کھڑا رہے۔ دوسری چیز، سننے والوں کے ذمہ لازم ہے کہ خطبہ پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت سامعین اس کو توجہ اور غور کے ساتھ سنیں۔ اللہ فرمانے قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، یہ جو خطبہ سننے والے ثواب حاصل کر رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے والے جو ثواب حاصل کر رہے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے لوگ، اللہ کے ہاں کے لیے جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے بنسبت ان لوگوں کی تجارت سے جو تجارت میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو تجارت کی وجہ سے دو چار پیسوں کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن یہ مٹ جانے والی دنیا ہے اور وہ ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر آزمائش کے طور پر بعض لوگوں کو بہت زیادہ مال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے اور قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ہے۔ اللہ نے اتنا مال دیا ہوا تھا کہ اس کی جو خزانوں کی چابیاں صرف ایک بہت بڑی جماعت اس کو اٹھا کر لے کر چلتی تھی۔ قرآن اس کا تذکرہ اس طرح کر رہا ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، لیکن معاشرے کے نیک لوگ اس کو چار نصیحتیں کر چکے۔ پہلی بات یہ کہ بھائی لا تفرح بما آتاک اللہ، یہ تیرے پاس جو کچھ ہے اس پر اترانا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے بس۔ دوسری چیز، جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں اپنی آخرت کو نہ بھولنا، اس میں اللہ نے جو کچھ دیا ہوا ہے آخرت کے لیے کچھ اس میں محنت کر لینا، تیاری کر لینا۔ تیسری چیز، جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہوا ہے، اپنی طرف سے نوازا ہوا ہے اور بن مانگے نوازا ہوا ہے، تو تم بھی احسان کرتے جاؤ، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں لگاتے جاؤ، غریب فقیر مسکین پر۔ اور چوتھی چیز، لا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، اپنے مال کے ذریعے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کا مظاہرہ مت کرو، اللہ فساد پھیلانے والے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ بہرحال اس نے جواب میں ایک جملہ کہہ دیا، قرآن نے اس جملے کو نقل کیا ہے، وہ کہنے لگا میرے پاس یہ جو کچھ ہے یہ میری ہوشیاری اور میری عقل مندی اور دانائی کا نتیجہ ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں۔ بس جب یہ میری ہنرمندی اور میری ہوشیاری اور میری دانائی کا نتیجہ ہے تو میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کروں، میں جو چاہوں تو اس مال کے اندر کروں۔ ایک دن اپنے لشکر سمیت نکل گیا تھا اور شان و شوکت کے ساتھ نکل گیا تھا۔ قرآن نے اس وقت کے چند لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ کمزور ایمان والے اس کے مال و دولت اور شان و شوکت کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آیا اور کہنے لگے کاش ہمیں بھی اس طرح کا مال دیا ہو جائے تو بہت اچھا ہوتا جس طرح اس کو دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ نے اس کو زمین کے اندر اپنی لشکر سمیت دھنسا دیا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ زمین کے اندر دھنس رہا ہے۔ تو جن لوگوں نے کل یہ بات کہی تھی کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کا پیسہ دیا جاتا، کہ شکر ہے کہ ہمیں یہ پیسہ نہیں دیا، مال نہیں دیا گیا، ورنہ آج ہم بھی اس کی طرح اس کے ساتھ دھنسا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے زمانے کے نیک لوگ مضبوط ایمان والے سمجھانے لگے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، تمہارا ناس ہو، تم اس کے مال کو دیکھ کر منہ میں تمہارا پانی آ رہا ہے، حالانکہ تمہارے نیک اعمال کے بدلے اللہ نے جتنا ثواب تیار کر رکھا ہے، جو بدلہ وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نماز کو چھوڑ کر، خطبہ چھوڑ کے مال کے پیچھے بھاگنا، تجارت کے پیچھے بھاگنا، یاد رکھو تمہاری روزی تمہارے ہاتھوں نہیں ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین روزی دینے والے تو اللہ ہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری محنت
ہماری کوشش، ہماری سعی اور ہم جو کما رہے ہیں اس سے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ نہیں، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والے اللہ ہے۔ ورنہ مال بہت زیادہ ہوگا، ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا خیر الرزق ما یکفی، بہترین روزی وہ ہے جو انسان کی کفایت کر لے، کافی ہو جائے۔ انسان کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہو لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، کیا فائدہ پیسوں کا؟ ایک بندے کے پاس پیسہ لاکھوں کروڑوں کا پڑا ہوا ہے، مولٹی فارم اس کے پاس، اور اس پر سو رہا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، کیا فائدہ اس پیسے کا؟ اور نیند کے لیے دوائیاں کھا رہا ہے، گولیاں کھا رہا ہے، اسے ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اب یہ بیچارہ کیا کرے اس پیسے سے؟ انسان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن عزت نہیں ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، عجیب قسم کے نعرے خلاف لگا رہے ہیں، کیا فائدہ اس پیسے کا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، وہ مال جو تھوڑا ہو لیکن انسان کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، یہ بہت بہتر ہے اس مال سے جو انسان کے پاس بہت زیادہ ہو لیکن انسان کو اللہ سے غافل بنا دے۔ ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ انسان کو مسجد سے غافل بنا دے، نماز سے غافل بنا دے، اللہ کے سامنے جھکنے سے غافل بنا دے، اللہ ہی بھول جائے بندہ، چیزوں میں پیسوں میں ایسا لگ جائے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ دو غم میں رہتا ہے، ایک فکر معاش میں رہتا ہے، دوسرا فکر معاد میں رہتا ہے۔ دنیا کے اسباب کے اندر اپنے ضروریات کو تلاش کر لینا یہ مومن کی ذمہ داری ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنا بھی نہیں لگنا ہے کہ بندہ آخرت ہی بھول جائے، بس 24 گھنٹے دنیا ہی دنیا، موت کی فکر ہی نہیں، موت کے بعد کی زندگی کی فکر ہی نہیں، قبر کی فکر نہیں، حشر کی فکر نہیں، جنت اور جہنم کا سوچے کبھی نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بات سمجھا چکے ہیں کہ تمہاری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے، تم محنت کے مکلف بنائے گئے ہو، اور اگر تم محنت میں اس درجے لگ گئے کہ تم اللہ کو بھول چکے، آخرت کو بھول چکے، تو یاد رکھنا جو مقدر میں لکھا گیا اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ غلطی کہاں سے ہو جاتی ہے؟ بندہ زیادہ کمانے کا سوچتا ہے، میرے پاس پیسہ سب سے زیادہ ہو، اس کے لیے پھر غلطی کیا کرتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک طرف فرمایا اطلب الرزق فی خبایا الارض، زمین کے کونے کونے میں جا کے اللہ کی روزی تلاش کرو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ شریعت اس بندے کو نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ جو بندہ اپنی بیوی کے لیے گھر کا انتظام نہ کر سکے، کھانے کا انتظام نہ کر سکے، کپڑوں کا انتظام نہ کر سکے، ایک طرف بندے کی ذمہ داری لگائی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا وہ اجملوا فی الطلب، یہ نہیں کہ اب روزی کمانے کا تو حکم دیا گیا ہے، اب جیسے چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے کماؤ، نہیں، کمانے کا وہ طریقہ اپنانا ہے جو اللہ نے اجازت دی ہے، اس کی جس کو اللہ کے رسول نے جائز قرار دیا ہے، اس طریقے پہ روزی کماؤ۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بہترین روزی وہ تلوار کے سائے میں اللہ نے رکھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ میدان جہاد میں جا کر مسلمان جو مالی غنیمت حاصل کر لیتا ہے، یہ سب سے بڑھ کر پاکیزہ روزی ہے مسلمان کے لیے۔ اور بہت سارے صحابہ وہ غریب، فقیر اور مسکین تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں نکل گئے، اور میدان میں نکلنے کے بعد کافروں کے ساتھ سامنا ہو گیا، اور پھر ان کے بعد ان کو مالی غنیمت میں کچھ چیز مل گئی، اسی چیز کو آگے انویسٹ کر کے اس سے باغات کے مالک بن گئے، اس سے گھروں کے مالک بن گئے۔ بہت سارے صحابہ اسے اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں۔
اور دوسرے نمبر پر شریعت نے روزی کا جو سب سے بڑھ کر سورس بنا کے رکھا ہے وہ ہے تجارت۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچا ہو اور امانت دار ہو کہ اللہ کا حق بھی بجا لائے تجارت کے اندر اور مخلوق کا حق بھی بجا لائے، یہ ہے امانت دار۔ کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ دے، ملاوٹ نہ کرے۔ تو فرمایا یہ تجارت کرنے والا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اتنی بڑی بات۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزی حاصل کرنے کے ذرائع کے حوالے سے جو فضیلت بیان کی ہوئی ہے وہ زراعت کی، کھیتی باڑی کرنا۔ یہ کھیتی باڑی کرنا ایسا مشغلہ ہے کہ بندہ اس میں بغیر مال خرچ کیے ہوئے ثواب کماتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ پودا لگا لیتا ہے اور اس پودا کے اوپر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس میں سے اس نے اپنے لیے کوئی چیز اٹھا لی اور کھا لی تو اس پودا لگانے والے کو مفت میں اجر ملتا رہتا ہے۔ کیڑے مکوڑے آ کر، حشرات الارض آ کر اس سے اپنے لیے کچھ لیتے ہیں، اس پودا لگانے والے کو مفت میں سب کچھ ملتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے۔ تو فرمایا تیسری چیز وہ زراعت ہے۔ بہرحال یہ تفصیل ایک الگ موضوع ہے، لیکن شریعت کا مزاج یہ ہے کہ روزی تم نہیں کما رہے، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ نے جتنا مقدر لکھا ہوا ہے وہی تمہیں ملے گا۔ اس لیے غلط راستہ نہیں اپنانا چاہیے، حرام طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ اب ایک بندہ حلال کما رہا ہے، تھوڑا کما رہا ہے، اور پھر حرام کے ذریعے زیادہ کما رہا ہے، اس زیادہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ آپ اپنے ملک کے حالات پر نظر دوڑائے، ہمارے ملک کے مالدار کی مالداری وہ سود کی بنیاد پر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جتنے بھی معاملات چل رہے وہ سود کی بنیاد پر چل رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلانی جنگ ہے سود کے معاملات کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جس کو نصیحت نامہ آ گیا ہماری طرف سے، وہ باز آ گیا سودی معاملات سے، تو پچھلا معاف، آئندہ اللہ کے ذمہ ہے اس کا۔ لیکن جو انکار کرے گا ہمیشہ کی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، صاف فرمایا قرآن کی آیت، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کی بنیاد پر کمائی کرنے والا، مال بڑھانے والا، اللہ فرماتے ہیں انجام کار اس کے لیے تباہی و بربادی ہوگی، کبھی بچ نہیں نکل سکے گا۔ شاید اس میں وقت لگ جائے لیکن انجام یہ ہوگا، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جو لوگ اپنے مال کو حلال طریقے سے کما کر اس میں اللہ کا حق ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس مال کو بڑھائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو جتنی سودی معاملات میں تم لگے ہوئے ہو باز آ جاؤ ان سے، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا اگر باز نہیں آنا ہے تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول کی طرف تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آج معاشرے کے اندر لوگ موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، نیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور پیسہ لگاتے رہتے ہیں، ڈالر لگاتے رہتے ہیں، صرف نام بدلا جا رہا ہے۔ آج کل سکے کا نظام چل رہا ہے، لوگ کہہ رہے جی میں نے گاڑی لے لی، میں نے گھر لیا، میں نے پلاٹ لیا، اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، پیسوں پہ پیسے آ رہے ہیں، پیسوں پہ پیسے آ رہے ہیں، یہ سودی معاملات ہیں۔ اب جوئے کی شکلیں بدل رہی ہیں، لوگ دنیا کے اندر صرف پیسہ بڑھانے کے لیے، پیسہ بڑھانا تو مقصود نہیں ہے، اصل تو انسان کی محنت اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے واسطے ہے، جس کا انسان کو اللہ نے انسان کو مکلف بنا کے رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی روزی پورے کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو اللہ نے حلال کر رکھا ہے اس کو لے لو، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ، اور جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو چھوڑو، جس طریقے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس طریقے کے چھوڑو۔ ایک بندہ پہلے تو حرام کما رہا ہے، اب نشے کا کاروبار کر رہا ہے، لیکن شراب کا کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اٹھا کے لانے والے پر بھی لعنت،
اس کے معاملات کو لکھنے والے پر بھی لعنت۔ اللہ معاف کرے، اسی حالت میں بندے کو موت آ جائے، سودی معاملات کے لکھنے والے پر بھی لعنت، تو بندے کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ یہ تقریباً دوسری صدی کے ابتدائی حصہ میں گزر گئے، بڑا نیک انسان تھا، لیکن اس کی حرکتیں بڑی عجیب تھیں، اس لیے لوگ اس کو مجذوب سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا کہ راستے پہ چلتے چلتے کھانا کھا رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بیٹھ کر کھاؤ۔ تو انہوں نے آگے سے اس حدیث کو پوری سند کے ساتھ نقل کر کے حدیث سنا دی، اور آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، مطل الغنی ظلم، کسی بندے کے ذمے کسی کا حق ہو اور یہ حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہو تو یہ ظالم ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی کرنے والا ہے۔ میرے ذمے کسی کا حق ہے، جب سے مجھے کھانا ملا ہے میں اس حق ادا کرنے کا مستحق بنا دیا گیا ہوں، تو میں اس لیے جا رہا ہوں، اگرچہ کھانا بیٹھ کے کھانا سنت ہے لیکن میرے ذمے وہ حق ہے، میں اس حق کو ادا کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ظالم نہیں بنانا چاہتا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ مسکرا کے فرمایا اس کی نظر بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، آج اللہ معاف کر لے۔ ہم کڑھائیاں کھا رہے ہیں، روسٹ کھا رہے ہیں، بکرے کھا رہے ہیں، اور دوسروں کے پیسے ادا نہیں کر، دوسروں کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اچھے اچھے گریڈ کے آفیسرز، مجھے بعض کارگزاریاں جی مل جاتی ہیں ہماری مارکیٹ سے، کوئی بندہ دکاندار رو رہا ہوتا ہے، جی میرا 1,00,000 قرضہ چڑھ گیا ہے فلاں بندے پر، مجھے نہیں دے رہا پیسہ، اور جب ان کی چلنے کی حالات کو دیکھے بندہ اچھی اچھی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، نخرے کیا ہیں، کوئی کہتا ہے جی میرا 50,000 قرضہ چڑھا ہوا ہے، مجھے پیسے نہیں مل رہا ہے، 1 سال ہو گیا، 8 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، 2,00,000 چڑھا ہوا ہے، کسی کو اپنا کرایہ نہیں مل رہا، کرایہ نہیں دے رہے ہیں، اور لائف سٹائل دے کے لگژری لائف سٹائل، اور برانڈڈ کپڑے اور برانڈڈ جوتے اور برانڈڈ فلاں فلاں، لیکن دوسروں کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ مطلب الغنی یہ ظلم، اس کی تجارت بنیادی چیز اس کے اندر تو احکام کو بجا لانا مقصود ہے۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ علماء نے لکھا ہے، ایک مرتبہ غسل خانے میں غسل کر رہے تھے، اپنے کپڑے اوپر رکھ دیے دیوار کے اوپر، کسی نے اس کی پگڑی چرا کے لے کے چلا گیا۔ اب یہ جب نکل گیا تو یہ بھاگتے بھاگتے قبرستان آ کر بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میری پگڑی کوئی بندہ چوری کر چکا ہے، میں اس کے تلاش میں لگا ہوا ہوں۔ اس نے کہا تلاش میں لگے ہو تو قبرستان میں کیا کرو، جاؤ کسی گلی کوچے کے اندر تلاش کرو۔ اس نے کہا اس نے یہی تو آنا ہے نا، یہی اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا۔ بندہ موت بھول چکا ہے پیسے کی چکر میں، پیسے کی چکر میں۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں بندہ صبح شام کماتا ہے، کس لیے کما رہے ہو؟ جی کھانے کے لیے۔ کھاتے کیوں ہو؟ کمانے کے لیے، بس کھانا ہے کمانا ہے، کھانا ہے اور کمانا، اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ اسے اللہ فرما رہے ہیں قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جس نماز کو تم چھوڑ کر تم دکان کے پیچھے لگے ہو، آفس میں لگے ہو، کاروبار میں لگے ہو، یہ حرام نہیں ہے، لیکن کم از کم نماز تو نہ چھوڑو۔ آج مسلمان دکان کے لیے نماز چھوڑ رہا ہے، آفس کے لیے نماز چھوڑ رہا ہے، کاروبار کے نماز چھوڑ رہا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس نماز کے بدلے جو ثواب ہے اللہ کے ہاں، وہ اس کاروبار سے، اس تجارت سے اور اس ڈول بازوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر ایک لفظ لہو کا آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، جب قیامت قریب آئے گی لوگ شراب کو حلال سمجھیں گے۔ نمبر 2، جیسے شراب کو مختلف نام دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، ریشم کو حرام قرار دیا گیا ہے، لوگ ریشم کو حلال سمجھیں گے۔ تیسری چیز،
ڈول باجے موسیقی کے آلات کو لوگ حلال سمجھیں گے۔ اب کہاں معاملہ پہنچ چکا ہے، اچھے اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھنے والے کہہ رہے جی موسیقی یہ روح کی غذا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ اب اللہ معاف کر لے، یہ چیز ہماری مساجد کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کے ہاں جو سب بہت بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور جب یہ لوگ تجارت دیکھ لیتے ہیں، مراد سامانی تجارت ہے، قافلے تجارت دیکھ لیتے ہیں، او لہوا یا کھیل تماشا دیکھ لیتے ہیں، انفضوا الیہا تو یہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، وترکوک قائما اور یہ آپ کو چھوڑ لیتے ہیں کھڑے کھڑے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ کہہ دیجئے ما عند اللہ جو اللہ کے ہاں ہے، یعنی نیک اعمال کا جو بدلہ اور ثواب ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس کھیل تماشے سے اور تجارت سے، واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ جو آپ دینا چاہے اس کے لیے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو آپ روکے اس کو دینے والا کوئی نہیں، اور مال والوں کو مال کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، یا محنت کرنے والوں کو محنت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک آپ نہ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہوئی، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی کوشش کریں۔